وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کے ذریعے اس انسانیت کو وہ پیغام یاد دلایا جس پیغام کو انسان بار بار بھولتا رہا۔ وہ پیغام اس طرح کہ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا مالک، تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اور اس ایک اللہ نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں بہت تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے تاکہ تم کچھ کر کے واپس اپنی جگہ جنت میں آ جاؤ۔ انسان اس پیغام کو بار بار بھولتا، اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کو چنتے اور اس کو یہ ذمہ داری سونپ دیتے کہ انسانوں کے درمیان جا کر ان کو یاد دلاؤ کہ تم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، یہاں سے واپس ہو گئے اور واپسی پر تمہارے سارے کیے کرائے کا حساب ہوگا۔ بار بار بھول جاتا ہے، ایک کے بجائے کئی الہ مان لیتا ہے، ایک کے بجائے کئی طرف متوجہ ہوتا ہے، دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ کر دنیا ہی میں سب کچھ حاصل کرنے کی تگودوں میں لگ جاتا ہے، اور آخرت اس کو بالکل بھول جاتی ہے۔ انبیاء آ کر اسے یاد دلاتے، انبیاء گزر جاتے، یہ پھر آہستہ آہستہ بھول جاتا، پھر نبی آتے، پھر بھول جاتا، پھر نبی آتے، پھر بھول جاتا، پھر نبی آتے، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا گیا۔ نبی آخری حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے ایک ہدایت نامہ لے کر ہمیں دیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اب بھولنے کا سلسلہ وہ نہیں رہا
کہ جو پہلے ہدایات بھیجی گئیں وہ مسخ ہو گئیں، ان میں تبدیلیاں کر دی گئیں، ان لوگوں کے پاس سے ختم ہو گئیں۔ اس ہدایت نامے کی حفاظت کا خود رب نے اپنے ذمہ لے لیا، لہذا اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب غفلت سے جھنجھوڑنا ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی تعلیمات اور قرآن کریم کے جاننے والے یہ قیامت تک انسانیت کو راستہ دکھاتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہو، اس دنیا سے رخصت ہو کر اور پھر اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اگر غلط طریقے سے، یا یوں سمجھو اور کھل کر، ملاوٹ کر کے نفع کمانے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کو بھگتنا پڑے گا مرتے ہی، تو کیا وہ ملاوٹ کرے گا؟ ملاوٹ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں پر شیطان پٹی باندھ دیتا ہے، غفلت کی پٹی، یاد ہی نہیں رہتا کہ ایسا ہوگا۔ اگر کسی کو یاد آیا تو شیطان کہتا ہے وہ تو بہت لمبی زندگی ہے، توبہ کر لینا۔ تو کہیں وہ بہت لمبی زندگی نہیں ہے، میں پھنس نہ جاؤں، تو کہتے ہو تم کو یاد نہیں ہے اللہ نے کہا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ بس ان چکروں میں الجھا کر یہ شیطان ہمیں یہ سبق بار بار بھلاتا رہتا ہے، بار بار۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ جیسے نیکی کی پوٹلی، نیکی کی تھیلی، نیکی کا صندوق ساتھ لے کر قبر میں جاتے ہیں، ویسے ہی برائیوں کا، بدعمالیوں کا صندوق لے کر بھی قبر میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پھر واپسی نہیں ہے کہ اب کہیں استغفر اللہ اللہ معاف کر دے، نہ، اب معافی نہیں ہے۔ اس کا وقت تو اس وقت تھا جب تم دنیا کے اندر تھے اور آخرت کی سارے سامان تمہاری نگاہوں سے اوجھل تھے۔ لہذا بے خودی کی اس زندگی نے، غفلت کی اس زندگی نے مجھے اور آپ کو ایک ایسے طرز میں، ایک ایسے انداز میں ڈال دیا ہے جس میں صبح سے شام تک یہ خیال نہیں آتا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو جی میں آئے کرتا چلا جاتا ہے، جی میں آئے، جی کیا؟ نفس، جو دل چاہتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، اور نفس لأمارۃ بالسوء، یہ تو گناہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایک شیطان لگا ہوا ہے، ایک نفس لگا ہوا ہے، اور یہ تو گناہی کی طرف لے کر جاتا۔ شیطان بھی نیکی کی طرف لے کر نہیں جاتا، لیکن نفس کے متعلق بھی یہ بات آئی، گناہی کی طرف لے کر جاتا۔ لہذا اس بے خیالی، اس غفلت والی زندگی کے نتیجے کے طور پر گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور نیکیاں کم کی کم رہتی ہیں، یہاں تک کہ آنکھ بند ہو جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کی آنکھیں کھول دے، موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایسی چیزیں بتلائی ہیں جن سے غفلت کے اندر پڑی ہوئی اس زندگی میں
جو کچھ گناہ ہو جائیں ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. الا ادلکم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات. ارے خبردار، ارے سنو، الا عدل، میں تم کو بتاؤں کچھ ایسی بات جس سے تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے اور تمہارے درجے بلند کر دے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ بندے معصوم ہو جائیں. یہ تو صرف انبیاء کی شان کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا. باقی انبیاء کے علاوہ جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں تو غفلت میں گناہ ہو جاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کہنے سے خبردار یا ارے سنو. تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی کوئی تعلیم بتانے سے پہلے یہ کہا کرتے اللہ، ارے سن لو، ارے خبردار. تو اس موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ اللہ پاک خطاؤں کو کیسے معاف کرتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں جس سے اللہ پاک درجات کو بلند کر دیتے ہیں. ہم کمزور ہیں نا، آخری امت ہے، کمزور لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، گناہ کے موقع بہت ہو گئے ہیں، ہر لمحے پھسلتے ہیں اور پھسلنے کے بعد یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ پھسل گئے ہیں. صحابہ نے کہا قالو، صحابہ کہنے لگے بلا، ارے کیوں نہیں اللہ کے رسول، تو یہ ضرور بتلائیں ہمیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر 3 باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1 فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اس کی طرف سے سخت غفلت ہے. وضو کو بہت اچھی طرح کرو ایسے موقع پر جب تمہیں ناگواری ہو رہی ہو. گرمی کا زمانہ ہو تو چاہے وضو خانے میں لکھا ہو کہ پانی کم خرچ کریں، خوب بہت بہتر طریقے سے، بہترین طریقے سے وضو ہو رہا ہوتا ہے. یہاں فرما رہے ہیں ایسے موقع پر جب تمہیں ناگواری محسوس ہو رہی ہو، سردی کا زمانہ ہے، اس وقت میں وضو کو بہت اچھی طرح کرو، کامل وضو کرو. بعضوں نے تشریح کی کامل وضو کرو، بعضوں نے کہا کہ سنت مستحبات فرائض تو کر رہی ہیں، ایک دفعہ چہرہ دھو لینا، ایک دفعہ ہاتھ دھو لینا کہنی سمیت، ایک دفعہ مسح کر لینا چوتھائی سر کا، ایک دفعہ ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھو لینا، فرض تو کر رہی ہے. لیکن سخت سردی کا زمانہ ہو اور یہاں تو نہیں کہیں تشکیل ہو گئی ہو پہاڑوں میں، اوہ چشمے کا ٹھنڈا پانی. ہمیں یاد ہے ہماری تشکیل ہو گئی ایسی جگہ کہ جون کے مہینے میں پانی کو گرم کر کے وضو کرنا پڑتا تھا، اور گاؤں پہاڑی ایسے تھے کہ وہاں بس چھوٹا سا چولہا تھا، اس کے اوپر المونیم کے لوٹے رکھ کے گرم کر لیتے، اور اگر کسی ساتھی نے کسی کا پانی گرم کیا ہوا اس سے خود وضو کر لیا اور وہ ساتھی آ کر اپنا لوٹا تلاش کر رہا ہے اور اس کو پتا چلا کہ ارے یہ تو فلائر نے میرے پانی سے وضو کر لیا، تو عملاً لڑائی ہو جاتی. اتنی ٹھنڈک جس وقت ناگواری ہوتی ہو، جس وقت جی نہ چاہتا ہو،
اس وقت میں کامل وضو کرنا، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا، سنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وضو کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتے اور اللہ پاک درجات کو بلند فرما دیتے۔ ہمارے ہاں وضو بہت، میں نے کہا، غیر اہم موضوع ہے۔ نماز سیکھنے کی پھر بھی کچھ کوشش کر لیتے ہیں، وضو سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ ہاں، مسنون وضو کیسے ہو اس کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ فرمایا وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، خاصا سخت حکم ہے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم اچھا خاصا سخت حکم ہے۔ اور یہ فرمایا، بزرگوں سے سنا بھی، ان کی کتابوں میں دیکھا بھی، جو یہ کہہ لے بسم اللہ الحمدللہ اور پھر وضو کرے تو اللہ پاک جب تک یہ آدمی باوضو رہے گا، اللہ پاک کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور جو وضو صحیح کرتا ہے تو جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے گئے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ پاؤں دھوتا ہے، پاؤں سے کیے گئے گناہ معاف کرتے ہیں۔ منہ میں کلی کرتا ہے، منہ سے کیے گئے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور اس معافی کا تذکرہ ایسے بھی آیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، میں وضو کے دوران جو گناہ دھل رہے ہوتے ہیں وہ مجھے نظر آ جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھو یہ فلاں چیز کی اس نے یہ حرکت کی تھی، اس کی گناہ یہ گئے گناہ۔ کل وہاں گڈاپ میں یہ اس موضوع پہ بات نہیں ہوتی، لیکن بات ایک دم اچانک سنتوں پر بات ہو رہی تھی تو یاد آ گئی، اور وہاں بھی عرض کیا۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بصری کے بعد دوسرے یا تیسرے نمبر پر خلیفہ کے خلیفہ، اس طرح ان کا نمبر آتا ہے سلسلے میں۔ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے کوئی سنت چھوٹ گئی، دھیان نہ رہا تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ فضیل، وضو کرتے ہوئے تم نے فلاں سنت چھوڑ دی؟ ہم تو وہ پوچھتے نا کہ ذرا کوئی وظیفہ بتا دو رسول اللہ کی زیارت ہو جائے خواب میں۔ یہ اللہ کے ایسے ولی اور نبی کے ایسے عاشق تھے کہ یہ اگر سنت چھوڑ دیں تو زیارت ہو جاتی، زیارت ہو گئی۔ فضیل، تم نے وضو کرتے ہوئے فلاں سنت چھوڑ دی، فرض نہیں سنت رہے۔ آنکھ کھلی تو شرمندگی تھی، اور فرمایا کہ اب یہ جو سنت میری چھوٹ گئی ہے وضو میں، اس کے کفارے کے طور پر، اس کا نقصان پورا ہو جائے، اس کے کفارے کے طور پر میں ہر روز 500 رکعت نفل پڑھوں گا۔ اور لکھا ہے کتابوں میں آخری دن تک 500 رکعت نفل اس کے پڑھتے رہے، 500 رکعت۔ جن کے ہاں وضو کی اور وضو کی سنتوں کی قدر تھی وہ ایسی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، اخیر وقت میں بہت کمزور ہو گئے تو ان کے مرید خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ غالباً انہیں وضو کرا رہے تھے، کیونکہ کمزور تھے، لوٹا خود سے اٹھا نہیں سکتے تھے، وضو کرا رہے تھے، اس میں ایک سنت چھوٹ گئی۔ بعد میں اس سنت کو پورا کروایا،
لیکن آخر دم تک اس پر روتے تھے کہ ایک دفعہ وضو کرنے میں یہ سنت رہ گئی تھی. کیسے لوگ تھے. کامل وضو اور وضو کو سنت کے ساتھ کرنا، جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا، میں نے خود یہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. طلبا کو کہنے، ہم سبھی بیٹھے تھے لیکن طلبا کو کہنے لگے، یہ طلبا کو میں دیکھتا ہوں نل کھول کے اور اس کے نیچے ہاتھ یہاں سے ہتھیلی کی طرف سے لے کر کے کوہنی تک ایسے گھما دیتے ہیں. تو فرمایا 3 دفعہ ہاتھ تو دھل گیا مگر یہ سنت طریقہ نہیں ہے. ہاں یہ حضرت سے خود سنا، یہ سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ نل ہو یا لوٹا ہو یا برتن ہو، چلو میں ہتھیلی میں پانی لے کر اوپر سے نیچے کی طرف ڈالا جائے، یہ ہے مسئلہ. تو اس لیے علماء نے جہاں کامل وضو لکھا ہے وہاں اس کی تشریح کی ہے سنت اور مستحبات کے ساتھ. مسواک کیسے پکڑنا ہے، کرنا کیسے ہے، مسواک کے دوران کتنی دفعہ کلی کرنی ہوگی، ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے. اور سب سے زیادہ گڑبڑ کہاں کرتے ہیں، جب مسا کا وقت آئے تو ہاتھ میں پانی لے کے اس کو پہلے جھٹکتے ہیں اور پھر اس کو منہ اور یعنی ہونٹوں پر اور آنکھوں پہ لے کے چومتے ہیں. یہ کون سا مزہ ہے. مسح کا سنت طریقہ سیکھ. لہذا گناہوں کے کم کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو گناہوں کا کفارہ بھی بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ایسی ہے اس سے الگ، اس روایت سے جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ جس میں صحابہ سے کہا، اس سے الگ ایک اور روایت ہے. اس میں فرمایا، یعنی یہ جو روایت ہے یہ بھی تقریباً 5 روایتیں موجود ہیں موطا میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، سنن نسائی موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، غالباً ترمذی میں بھی ہے. وہ الگ ہے کہ روایت کرنے والے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور کہتے ہیں مجھے کچھ خیال ایسا ہے کہ شاید یہ کہا ہے کہ خواب میں دیکھا. تو میرے رب نے مجھ سے پوچھا یہ ملائے اعلیٰ والے کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں. ملائے اعلیٰ فرشتے اونچے اوپر والے درجے کے فرشتے جو ہیں. تو اللہ کے رسول فرمایا میرے علم میں نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، میرے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے رکھا. جیسا اللہ کی شان کے لائق ہاتھ ہے ایسا ہاتھ نہیں ہے. مگر کیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں پر اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا. اللہ خود فرماتے ہیں ایسی ٹھنڈک پڑ گئی. اور پھر مجھے نظر آنے لگا تو پھر پوچھا کہ کن چیزوں میں جھگڑ رہے ہیں، تو یہی 3 چیزیں بتائیں کہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جانے والی چیزوں میں جھگڑ رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں، تو کون سی ہیں، تو پھر یہ 3 چیزیں ارشاد. وضو کو خوب اچھی طرح کرنا، کیسے وقت میں، جب ناگواری کا زمان وقت. تو جہاں علماء نے سردی کا ذکر کیا ہے وہاں علماء نے بدن کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر ویسے ہی جی نہ چاہتا ہو، ویسے ہی پانی لگنے سے تکلیف ہو رہی ہو، اس کو بھی مکارہ میں شمار کیا کہ جو ایسے وقت میں بھی اس طرح وضو کرے گا اللہ پاک اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے. دوسری چیز ارشاد فرمائی، کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف خوب قدم بڑھانے والے، زیادہ قدم بڑھانے والے. میں نے کہا میرے پاس تو گاڑی ہے. کہ گاڑی تو ہے لیکن میرے گناہ بھی زیادہ ہیں، پیدل ہی جاؤں گا. جتنے قدم لگیں گے اتنے کفارہ بنتا چلا جائے. مسجد کے جتنے قدم لگے، ہاں اگر امریکہ رہتے ہیں اور اپنا مسجد ہے یہ 2 کلومیٹر پہ تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں.
لیکن اگر ہمارے طرح کراچی شہر میں رہتے ہیں جہاں چاروں طرف مسجدیں ہیں تو صرف سستی کی وجہ سے شاپنگ مال جانا ہو تو آدھا کلومیٹر گاڑی دور کھڑی کر کے پارکنگ میں اطمینان سے شاپنگ مال پہنچ جاتے ہیں. مسجد چند فٹ چند میٹر کے فاصلے پہ ہو تو کہتے ہیں جائیں گے تو بڑی بڑی گرمی بھی ہے اور وہ پیدل تو مشکل. اور پھر آپ کو تھوڑا سا وہ سمجھائیں گے کہ دیکھو اللہ نے یہ گاڑی کی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر بھی تو ادا کرنا ہے. یہ سمجھائیں گے آپ کو بڑے پیار سے. حالانکہ جس کیفیت میں ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے اعمال اختیار کریں. اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کی نیکیاں زیادہ نکل گئیں اب اعمال نامہ بھاری ہو گیا وزن میں تو پھر کیا ہوگا؟ ارے بڑے مزے کی زندگی کا ہوگا. اور وہ جس کی نیکیاں ایسی رہیں کہ گناہوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں پھر کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. ارے اس کا وزن تو بہت تھوڑا ہے، گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، کیا فیصلہ ہوگا؟ کہنے کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر آدمی سمجھتا ہے. حضرت نے ایک واقعہ سنا ہے، یاد آ گیا اس لیے عرض کر رہا ہوں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعمال نامہ تولا جا رہا ہوگا، یہ بیچارہ پریشان ہوگا، اس کا اعمال نامہ کا وزن بہت ہلکا ہے. اتنے میں اوپر سے ایک چھوٹی سی پوٹلی تھیلی وہ اس کے اعمال نامے میں گرا دی جائے گی. وہ جیسے ہی پوٹلی گرے گی تو اعمال نامہ ایک دم بھاری ہو جائے گا. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ امام راضی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ ہوگا اور آدمی حیران ہو جائے گا کہ کیا ہوا تو اس کو بتایا جائے گا کہ تو ایک دن مسجد میں گیا تھا، وہاں تجھے پتہ چلا کہ کسی کا جنازہ ہے، تو اس جنازے میں شریک ہو گیا. پھر تو نے سوچا کہ اس جنازے کے ساتھ تدفین میں چلا جاؤں، پھر تو دفن میں چلا گیا، پھر تو نے وہاں پر 3 مٹھی مٹی ڈالی. اپنے اپنے ہوں تو آدمی سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہاں خالص اللہ کے لیے تو نے کیا. یہ اس تھیلی کے اندر وہی 3 مٹھی مٹی ہے. ہائے ربا. تو یہ دوسری بات ہے کہ آدمی پیدل مسجد جانے کی کوشش کرے، جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنے ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اب ہماری بہنیں کہیں کہ ہم مسجد تو جاتے ہی نہیں، ہمارا کیا ہوا؟ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ گھر کے اندر پڑھو، اور سچی بات ہے گھر میں پڑھنا چاہیے عورتوں کو. کہا صحن سے بہتر کمرے میں اور کمرے سے بہتر عورتوں کی نماز کوٹری میں ہے. تو اس کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے وضو کا پانی تیار کر دیا کرو. یہ مسجد کی طرف جائیں گے پیدل، ان کے ثواب آپ کے پاس بھی آتا رہے گا. اب تو ہمارا معاملہ یہ ہو گیا نا کہ جس جگہ پر ہمارا یعنی کیا کہیں ٹوائلٹ ہے وہیں بیسن لگا ہوا ہے اور اسی میں وضو کرنا ہے. کتنی بڑی سنت سے محرومی ہو گئی. تو بھائی ہر آدمی کے گھر میں کوئی چھوٹی سی جگہ باہر ہوتی ہے، اور اگر کوئی فلیٹ والا ہے تو کوئی بالکونی ہوتی ہے. ایک بالٹی بھی رکھ لو، ایک لوٹا بھی رکھ لو، اور ایک ٹب بھی رکھ لو، اور ایک چھوٹا سا اس کو کیا کہتے ہیں، پیڑی کہتے ہیں یا کیا کیا نام ہوگا اس کو، پٹرا بھی کہتے ہیں. اب جناب کہا میاں جی وہ لوٹے میں پانی بھر دیا ہے اور پٹرا بھی رکھا ہوا ہے اور ٹب بھی رکھ دیا ہے. اب میاں جی جو ہے کیا کرتے ہیں، اونچی جگہ یعنی پٹرے پر بیٹھ گئے، ایک سنت کا ثواب. اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا، 2 سنت کا ثواب. اس کے بعد لوٹے سے وضو کیا، 3 سنت کا ثواب.
اور لوٹے سے کرنے میں خوب پانی کی بچت ہوئی، اس کا ثواب الگ. اور اس کے بعد سارا وضو چونکہ بیت الخلا سے باہر کیا ہے تو اس لیے وضو کی دعا بھی پڑھتے رہے، اس سے زیادہ ثواب. اور جب سب کچھ ہو گیا تو پھر کھڑے ہو گئے اور لوٹے سے، چونکہ لوٹا پاک ہے اس میں وضو کا پانی ہے، لوٹا اگر ناپاک ہو تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، اس سے وضو ہو ہی نہیں سکتا. تو لوٹے کی ٹوٹی کو ایسے ہاتھ میں لیا اور چلو بنا کے تھوڑا سا پانی پی لیا. یہ بھی سنت ہے، وضو کا بچا ہوا پانی پینا. کتنے ثواب ہو گئے. اور یہ سب کس کے کھاتے میں آئے؟ وہ ہماری ان بہنوں کے کھاتے میں آئے جنہوں نے اپنے میاؤں، میاؤں تو کہیں بلی کی آواز ہے، اپنے میاں لوگوں کو، اپنے میاں لوگوں کو اس پر تیار کیا کہ ایسے وضو کر لو. ٹھیک ہے جی. تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. یہ تو سب کر سکتے ہیں، گھر میں عورت بھی کر سکتی ہے، مسجد میں مرد بھی کر سکتا ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا. اور بیٹھنا نہیں، لفظ انتظار ہے. یہ آدمی مسجد سے نکلا ہے لیکن مسجد سے نکل کر اس کی کیفیت کیا ہے؟ ظہر پڑھ کر نکلا ہے، اب کیفیت یہ ہے کہ ابھی اثر پڑھنا ہے. یہ فجر کی نماز کے بعد سے ظہر کی نماز کا انتظار کرتا ہے. تو انتظار کرنے میں وہ سارے کاموں کو چھوڑ کر نہیں بیٹھتا، وہ دنیا کے کاموں میں لگتا ہے لیکن اس کا اصل مطمئن نظر اذان کی آواز. ارے ابھی نماز پڑھنی، کوئی کام آ گیا، نہیں ابھی نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اگر ٹیکسی پر بیٹھا رستے میں نماز کا وقت ہو جائے گا، میری جماعت جائے گی. ہاں جی دفتر کی چھٹی ہوئی ہے 4 بجے 5 بجے، اثر پڑھ کر نکلے، مغرب کا کیا ہوگا؟ یہ آدمی اس انتظار میں کہ نہیں مجھے مغرب پڑھنی ہے، میں جتنا سفر طے کر سکتا ہوں کر لوں گا، اتر کر مغرب پڑھوں گا کیونکہ مغرب اصل ہے، پھر نئی گاڑی میں سوار ہو جاؤں. نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا گویا یہ آدمی نماز کی حالت میں ہے. یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. اس نے ظہر پڑھی تھی اور ظہر پڑھ کر کے وہ اب نماز کے انتظار میں ہے، یہ نماز کی حالت میں ہے. مر گیا کس حال میں مرا؟ ارے نماز کی حال میں مرا. عجیب. اس واسطے عورتیں بھی کر سکتی ہیں. جانماز بچھایا، ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں. ہم ساتھیوں کو یہ کہتے ہیں اپنا نظام الاوقات بناؤ. 24 گھنٹے کیا کر رہے ہو؟ ورنہ آپ کا وقت ضائع ہوگا. جو آدمی 1 منٹ ضائع کرتا ہے وہ 1 گھنٹہ کرتا ہے، جو 1 گھنٹہ ضائع کرتا ہے 1 دن ضائع کرتا ہے، دن ضائع کرنے والا ہفتے اور مہینے ضائع کرتا ہے. اپنا نظام، یہ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اپنا نظام الاوقات بناؤ. صبح اٹھیں گے اتنے بجے، پھر کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے، پھر کتنے بجے اٹھیں گے بھائی؟ ہاں بھائی، جو سالک ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے مل جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، جماعت کا جو وقت ہے آج کتنے بجے بھائی؟ 5:50. ایسے ہی ہے نا؟ 5:50 سے 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے. اور پہلے اٹھ جاؤ، اللہ کی شان خوب کرو. لیکن ہم سے جو خطر کر پوچھتے ہیں میں کیا کرنا ہے، 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ. اب آپ کی تہجد بھی ہوگی، اب آپ کے اذکار بھی ہوں گے، اب آپ کی دعائیں بھی ہوں گی، اب آپ کے معمولات بھی ہوں گے، آپ کی سنت بھی پوری ہوگی، اور اس کے بعد پھر آپ مسجد جا کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں. خیر بات یہ صرف چونکہ یاد آ گئی تو میں نے کہا اس کو اپنے پاس نہ رکھوں، آگے منتقل کروں. تو نظام الاوقات بنائیں کہ پہلے کیا پھر کیا پھر کیا. لیکن نظام الاوقات میں 24 گھنٹے میں سب سے پہلے جو جگہ بک کر دو وہ نماز کی ہے. یہاں سے یہاں تک یہ نماز ہے، پھر یہ خالی جگہ پھر نماز ہے، پھر خالی جگہ پھر نماز ہے، پھر خالی جگہ پھر نماز ہے. اب وہ نماز کے دوران کی جگہ کو بھرو. یعنی مسلمان وہ ہے جو نماز کو ایسی اہمیت دیتا ہے کہ نماز سے نکل کر دنیا کا کام کرتا ہے، نہ یہ کہ دنیا کے کام سے نکل کر نماز پڑھتا. جن کی تکبیر اولیٰ جاتی ہے، جن کی جماعت جاتی ہے، وہ لوگ ہیں جو دنیا کے کام سے نکل کر نماز کے لیے آتے ہیں.
اور جو نماز سے نکل کر دنیا کا کام کرتا ہو نہ کبھی اس کی تکبیر نہ جائے گی، اس لیے کہ اس کو نماز اصل بنی ہوئی ہے اس کی. اور میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اب ہمارا معاملہ الٹا ہے، اب ہم واٹس ایپ سے نکل کر نماز کے لیے آتے ہیں، مستورات خاص طور پر دن بھر اس میں لگے، اس سے نکل کر کچن چلے گئے، اس سے نکل کر کپڑے دھو لیے، اس سے نکل کر نماز پڑھ لی. اللہ ہم سب کے ساتھ تھوڑا سا وقت ملا نہیں اور یہ نکالا نہیں. اچھا ہم بھی نکالتے، ہم بھی نکالتے، لیکن نکالا اور فوراً قرآن کی تلاوت شروع کر دی، نکالا اور فوراً جو ہے وہ اپنا لکھنا شروع کر دیا، جو لکھنے کا کام ہے ہمارا. لیکن کسی لغو اور بیکار کام میں اس کو اپنا اصل کام بنا لے. تو یہ تیسری چیز حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو نماز کے انتظار کرتا ہے نماز کے بعد. حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پردادی کے متعلق غالباً میں نے پڑھا کہ فارغ تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، کوئی کام ذمے میں نہیں تھا، تو جب ظہر کی نماز ہوتی تو ظہر کی نماز کی تیاری شروع کرتی اور ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ کر اور اعمال میں مشغول ہوتی، اور پھر عصر کے وقت جب داخل ہوتا تو عصر کے وقت کی تیاری شروع کرتی اور مغرب تک عصر کی نماز کے معمول میں مشغول رہتی. نماز پڑھ لی، اس کے بعد وہیں پر بیٹھ کر تسبیحات، وہیں پر بیٹھ کے یعنی نمازوں کو فرمایا کرتی نماز کا وقت جو اللہ نے مقرر کیا ہے تمہیں اس سارے وقت میں نماز کی کیفیت میں رہنا چاہتی ہوں، یعنی نماز کے بعد نماز کا انتظار. اور لکھنے والے نے لکھا، ہم حیران ہو گئے، 3 سال آخری کے صحابہ فراش، کیا مطلب بستر پر، بیڈ ریڈن جس کو کہتے ہیں، اسی پر کھانا ہوتا، اسی پر خانہ پیشاب کا نظام بنایا گیا تھا، پر جب انتقال ہوا ہے تو اس بستر سے خوشبو ایسی تھی کہ اس چادر کے لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے گئے. نماز بڑی چیز ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری بات یہ عرض کرتا ہوں جو سب سے پہلے کہی تھی، وضو کو کم اہمیت مت دیجیے گا. نماز کے اندر وضو اگر صحیح نہ ہو تو نماز میں غلطی پیدا ہوتی ہے. اتنی اس وضو کا اثر ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز پڑھائی، قرآن کریم کے پڑھنے میں شبہ لگ گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وضو صحیح سے نہیں کرتے اور اس کے نتیجے میں اس کا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے، ہم نمازیں بھول جاتے. مقتدی کے وضو کا اثر کہاں پڑ رہا ہے؟ امام پر، اور امام بھی کون؟ جو امام الانبیاء ہے. اور تو میں نے اگر وضو صحیح نہیں کیا اہتمام کے ساتھ تو میری نماز کیسی ہوگی؟ اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.